نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے مہینے کی تاریخوں کا بڑا دھیان رکھتے تھے تاکہ رمضان کا روزہ شروع کرنے میں کوئی شک نہ رہ جائے کہ پتہ نہیں کون سی تاریخ ہے. تو شعبان کے مہینے کی تاریخیں ایک دوسرے کو پوچھتے رہو، بتاتے رہو. ہمارے ہاں عوام میں 15 شعبان کا انتظار ہوتا ہے. بعض لوگ تو اس لیے انتظار کرتے ہیں نوجوان کہ ان کے کالجوں اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے شب برات کے اگلے دن. تو بس جب وہ 15 شعبان گزر گیا تو اس کے بعد کسی کو تاریخ پھر پتہ نہیں ہوتی کہ اب شعبان کی 20 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا کیا ہے. تو یہ سنت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہم تاریخوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو پوچھتے رہیں، بتاتے رہیں آج شعبان کی کتنی ہو گئی، اب رمضان میں اتنے دن رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے، اگر چاند 29 کا ہوا تو اتنے دن باقی ہیں، اگر چاند 30 کا ہوا تو اتنے دن باقی ہیں. اس چیز کی فکر کرنا اور یہ تاریخیں ایک دوسرے کو بتاتے پوچھتے رہنا یہ سنت ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے کی تاریخوں کا اہتمام فرماتے تھے. حدیث میں آتا ہے اتنا اہتمام کہ جتنا کسی اور مہینے کی تاریخیں یاد رکھنے کا نہیں کرتے تھے. سب سے زیادہ اہتمام شعبان کی تاریخوں کا کیا جاتا تھا. تو ہم اس کو بھی اختیار کریں بھائی، ہمیں شعبان کی تاریخیں جو ہیں وہ زندہ رکھنی ہیں اور اس کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پھر ایک سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبان کے مہینے میں یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں سارے مہینوں سے زیادہ رمضان کے علاوہ باقی جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. ہمارے ہاں تو الحمدللہ آج کل موسم بھی اتنا کوئی گرم نہیں ہے، دن بھی اتنے کوئی لمبے نہیں ہیں، تو روزے جو ہیں وہ شعبان کے مہینے میں جو جتنی ہمت کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اتنا ہی اچھا ہے بھائی. شعبان کے مہینے میں نبی پاک علیہ السلام روزے، ایک حدیث میں آتا ہے تقریباً سارا ہی شعبان کا مہینہ نبی پاک علیہ السلام کے روزے ہوتے تھے. آج بھی روزہ، کل بھی روزہ. تو نبی پاک علیہ السلام شعبان کے مہینے میں روزے زیادہ رکھتے تھے. اس کا بھی ذرا اہتمام کر لیا جائے. اور ایک حکم اس مہینے کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ شعبان کے آخری دن روزہ رکھا جائے. باقی تو پورے مہینے روزے رکھو شعبان میں، لیکن شعبان کا آخری دن روزہ نہ رکھو. اگر پتہ نہیں چل رہا کہ چاند 29 کا ہوگا کہ 30 کا ہوگا تو 29 کو بھی مت رکھو روزہ. پھر اگر اعلان ہو گیا کہ چاند نظر نہیں آیا ہے، کل 30 شعبان ہے اور پرسوں روزہ ہے، تو پھر اگلی جو کل آئے گی جو 30 شعبان ہے اس میں بھی روزہ مت رکھو. رمضان مبارک کو ایک دن پہلے سے شروع کرنا کہ اصل تو یکم رمضان آئے گا مثال کے طور پر جناب بدھ کے دن، لیکن میں منگل کے دن سے روزے رکھنا شروع کر دوں گا، مجھے اتنا شوق ہے روزہ رکھنے کا، تو یہ سنت کے خلاف ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس سے منع بھی کیا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے بھائی. نہ تو رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور نہ ہی رمضان ختم ہونے کے بعد جو عید کا دن ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے. عید کے دن جو روزہ رکھے گا اس کو تو گناہ ملے گا، گناہ کبیرہ، بڑا گناہ، حرام ہے روزہ رکھنا. اور رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھے گا تو وہ بھی منع ہے، مکروہ تحریمی ہے، وہ بھی گناہ کا کام ہے.